اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ تذکرہ چھڑا ہوا تھا ان لوگوں کا جو متقی لوگ ہیں، اور متقی کون ہے؟ میرے اللہ نے خود ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ پہلا وصف میرے اللہ نے بیان کیا یؤمنون بالغیب، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو بن دیکھے باتیں مان جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا یہ نمازی بندہ ہے، نماز سے دور رہنے والا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جو نعمتیں ہم نے اسے عطا کی ہوئی ہیں، فرمایا ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ اس مقام پہ ارشاد فرمایا والذین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو کامل ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، اس پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیک، اے محبوب آپ کی طرف، کہ یہ جو قرآن آپ کو عطا کیا گیا ہے، فرمایا محبوب وہ قرآن پر کامل ایمان رکھتے ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے بھی۔ یہاں پہ بالخصوص دو قسم کی وحی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وحی وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سابقہ انبیاء پہ نازل ہوئی، اس کا تذکرہ ہے کہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ دو وحی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جب نبی نہیں آنے والا تو کوئی وحی بھی نہیں آنے والی۔ گویا بعد کے اندر یہ جو جھوٹے لوگ دعویٰ کرنے والے تھے نبوت کا، ان کے لیے راستہ بند کر دیا گیا۔ تو فرمایا محبوب جو کچھ آپ پر نازل ہوا، متقی لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور احکامات نازل ہوئے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے حق تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ لیکن جب عمل کی بات ہے تو عمل سارے کا سارا قرآن پر ہے، سابقہ کتابوں پر عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا۔ اب قیامت تک جو بھی بندہ ہدایت چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، بندے کی راہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن موجود ہے اور قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَبِالْآخِرَةِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ہم وہ لوگ یوقنون، فرمایا پکا یقین رکھتے ہیں۔ پیچھے جتنی باتیں ہوئی فرمایا ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب قیامت کی بات آئی، مرنے کی بات آئی، قبر کی زندگی کی بات آئی، قبر سے اٹھ کے اللہ کے حضور حاضری کی بات آئی، تو فرمایا اس پہ صرف ایمان نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ آخرت کا یقین ایسا عمل ہے کہ جس بندے کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، یہ میرا عارضی گھر ہے، یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو یہ یقین ایسا یقین ہے جو بندے کو برائی کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یہ یقین ایسا یقین ہے جو بندے کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ یقین ایسا یقین ہے کہ جو بندے کو پھر کبھی بھی بے حیائی، برائی، ظلم اور زیادتی کے قریب نہیں جانے دیتا۔ اگر بندے کو دنیا کے اندر مصیبت بھی آ جائے نا، پریشانی بھی آ جائے، دکھ بھی آ جائے، تو یہ یقین بندے کو صبر کرنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ بندے اب تو صبر کر اس دکھ کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر، اس پریشانی کے اوپر۔ کیونکہ کل کو تو نے اپنے اللہ کے روبرو کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اگر دنیا کا کوئی بندہ اجر دیتا ہے یا نہیں اجر دیتا، اللہ تو اجر عطا فرما دیں گے نا۔ تو جب تو نے اللہ کے حضور جانا ہے، تو جب اللہ کے حضور جائے گا
اللہ تجھے انعامات سے نوازے گا، کیونکہ اس کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ دنیا کے اندر بھی معیت اس بندے کو نصیب ہوگی جو صبر کرنے والا ہے، اور آخرت کے اندر بھی عزتیں اسی کو ملیں گی جو دنیا کی زندگی میں رہتا ہوا صبر سے کام لیتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے جس بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آخرت ہوگی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، تو فرمایا پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کا دکھ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہاں جانا ہے اور انعامات وہیں سے نصیب ہونے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی راحت آخرت کی راحت ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقی انعام آخرت کا انعام ہے۔ اس وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لالچ کے پیچھے، دنیا کے انعام کے پیچھے، دنیا کی آسائش کے پیچھے اپنی قبر اور حشر کو خراب نہیں کرتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا اولئک، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی، فرمایا جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اور یہ ہدایت بھی جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ گویا پیارے بھائیو، اگر کبھی ہدایت والا راستہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ بات فرما کے کہ من ربہم، یہ ہدایت بھی رب کی طرف سے ہے، بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی تکبر نہ کرنا، خیال رکھنا کہیں ہدایت کی وجہ سے یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میری نیکیاں مجھے لے کے جنت کی طرف چلی جائے گی، بلکہ یہی بات نظر ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ رہے، نظر ہمیشہ اللہ کے فضل پہ رہے، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، ان پہ گھمنڈ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ ہدایت جس کو ملی یہ اس بندے کے رب کی طرف سے ملی، وَأُولَئِکَ، اور پھر میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ جان جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم اور اذن سے کر رہا ہوں۔ فرمایا جب یہ بات آ گئی تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ المفلحون، جو فلاح پا جانے والے ہیں، جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، جو کامران ہو جانے والے ہیں۔ تو گویا پیارے بھائیوں، اس مقام پہ جو بھی بندہ قیامت تک کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کا سامان، کامیابی کا نصاب میرے اللہ نے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی بن دیکھے مان لینے میں ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی نماز میں ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے، عشر کی ادائیگی میں ہے، غریبوں اور یتیموں کو دینے میں ہے، کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پہ ایمان لانے میں ہے۔ اور قرآن پہ ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کے حلال کو حلال نہ جانے، قرآن کے حرام کو حرام نہ جانے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارے، فرمایا وہ قرآن پہ کیا ایمان لایا؟ قرآن پہ ایمان یہ ہے کہ جو حلال باتیں اس نے بیان کی ہیں بندہ اس پہ عمل کرے، جن سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ پھر ارشاد فرمایا سابقہ کتابوں پر ایمان لائے اور اپنے مر جانے پہ پکا یقین رکھ لے بندہ، اور جسے یہ یقین نصیب ہو گیا فرمایا پھر اس بندے کے قدموں کو کامیابی اور کامرانی چومنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کے قدم قدم پہ اس نصاب کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمارے وہ بچے، ہماری وہ اولادیں جن کے بارے میں ہم بڑے متفکر رہتے ہیں، جنہیں ہم کامیاب ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کامیابی میرے اللہ نے ہمارے بچوں کے لیے بھی دے دی ہے۔ اپنے بچوں کو ان اعمال کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ان کا بھی مقدر بنے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ